راکشش مادر گیتی کے عمیق اور خاموش سینے میں ہزارہا ایسے راز پنہاں ہیں کہ ان تک خود کی رسائی نہیں۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی روایات جن کو ہم لوگ ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، بعض اوقات ایسے گل کھلا دیتی ہیں کہ دنیا مبہوت ہو جاتی ہے۔ میری آپ بیتی بھی کرون اولا کے ایک راز کی حامل ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو گھر میں ہم 2 بھائی بہن تھے اور ہماری بیوہ خالہ۔ میرے والدین وفات پا چکے تھے، اس لیے خالہ نے میری پرورش کی تھی۔ میرا وطن جھنگ ہے۔ ہیر کے مقبرے کے قریب موضوع مردیانی میں ہمارا مکان تھا اور ہماری حویلی گاؤں کے آخری سرے پر ایک ویرانے میں واقع تھی۔ یہ حویلی کسی پرانے زمانے کی بنی ہوئی قلعہ نما عمارت تھی جو اتنی وسیع تھی کہ اس میں ایک اچھا خاصا گاؤں آباد ہو سکتا تھا۔ اسے کسی زمانے میں ہمارے آباء سلف نے گاؤں فتح کر کے حاصل کیا تھا۔ اس کے ایک حصے میں ہم لوگ رہتے تھے اور دوسرے میں مویشی اور ان کے رکھوالے وغیرہ، باقی تمام خالی پڑی تھی۔ ہمارے احاطہ کے ایک کونے میں ببول کے درختوں سے گھرا تھا۔ پنڈت دینا ناتھ رہتے تھے۔ یہ میرے دادا کے وقت کے بوڑھے کارندہ تھے اور ساری زندگی خدمت کرتے رہے تھے۔ بھائی جان جو مجھ سے 18 سال بڑے تھے، تنہائی پسند اور گوشہ نشین تھے۔ حویلی کے بالا خانے پر شور و غل سے دور بالکل سنسان جگہ ان کا کمرہ تھا جہاں وہ دن رات پڑے رہتے تھے۔ کسی سے ان کا میل جول نہ تھا۔ ہمارا یہ مختصر سا کنبہ اس غیر آباد حویلی کے سکوت اور نحوست کو دور کرنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ ہر طرف شہر خاموشیاں کا نقشہ دکھائی دیتا تھا۔ ایک طویل عرصہ تک مرمت نہ ہونے سے حویلی کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ کئی جگہ سے زینے اور مہاتیاں بالکل شکستہ ہو چکی تھی۔ فصیلوں اور دمدموں پر جا بجا کاہی جمی ہوئی تھی۔ تمام چھتوں پر ایک خاردار بوٹی بکثرت پھیلی تھی۔ ویران کمروں میں پلستر گرنے سے کوڑا کرکٹ کے انبار لگے ہوئے تھے۔ چھتوں میں جا بجا بیلوں کے گھونسلے اور بھڑوں کے چھتے نظر آتے تھے۔ بڑے بڑے تناور درختوں نے اکثر کمروں کو بالکل تیرا و تیرا بنا رکھا تھا۔ صرف وہی چند کمرے اچھی حالت میں تھے جو ہم لوگوں کے زیر استعمال تھے۔ ہماری لمبی چوڑی برادری بھی نہ تھی کہ کبھی اس قید تنہائی سے نجات ملتی۔ صرف میرے ایک چچا تھے جو ہمارے گاؤں سے 8 میل کے فاصلے پر ایک جاگیر میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی بھی فوت ہو چکی تھی۔ صرف ارشد اور عزیز 2 لڑکے تھے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ ان کے بڑے لڑکے ارشد میں سے میں منسوب تھی۔ میں 8 سال کی بچی تھی۔ اس ویرانے میں جہاں در و دیوار سے حسرت اور اداسی برستی تھی، میری طبیعت بہت گھبرایا کرتی تھی۔ اگر پنڈت جی کا مکان قریب نہ ہوتا تو یقیناً ایسے ماحول میں میری زندگی دشوار ہو جاتی۔ پنڈت جی کا کنبہ بھی بالکل مختصر تھا۔ ایک تو پنڈت جی خود تھے، دوسری ان کی دائم المریض بیوی اور ایک لڑکی کملا جو مجھ سے 5 سال بڑی تھی۔ مجھے کملا سے بڑی محبت تھی اور میں اکثر اس کے گھر کھیلنے جایا کرتی تھی۔ دوپہر کے وقت جب کملا کی ماں آرام کرتی اور پنڈت باہر کام پر ہوتے تو میں اور کملا مٹی کے گھرونے سے بنا کر کھیلا کرتی، یا پنڈت جی کے ٹھاکر دوارے میں جہاں کئی مورتیاں رکھی تھیں ایک بڑے کداور بت کو پگڑی باندھ کر اپنا دولہا بناتی اور اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر وہ گیت گایا کرتی جو قلندر قوم کے فقیر ہمارے علاقہ میں گا کر بھیک مانگا کرتے تھے۔ بالا خانے کی سیڑھیوں کے قریب ایک بڑا بھاری اور فراخ کنواں تھا۔ ہم دونوں عموماً اس کنویں پر جاتی اور اس میں اونچی آواز سے پکارتی، جس کے جواب میں ہمیں اسی طرح کی آواز سنائی دیتی اور ہم بہت خوش ہوتی۔ بھائی جان ہمیں اس کنویں پر جانے سے منع کیا کرتے تھے اور ڈرایا کرتے کہ اس کنویں میں بھوت رہتے ہیں۔ خالہ جان بھی مجھے اس کنویں پر جانے سے روکا کرتی اور کہا کرتی تھیں کہ یہاں پہلے ایک چبوترا تھا۔ بھائی جان کو کسی ذریعے سے اس جگہ کنویں کی موجودگی کا علم ہو گیا۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، چنانچہ انہوں نے اس کنویں کو جو کئی صدیوں سے بند پڑا تھا کھول کر از سے نو مرمت کروایا۔ اسی سال میری ماں اس کنویں پر کسی بھوت سے ڈر کر بیمار ہوئیں اور دوسرے دن جاں بحق تسلیم ہو گئی۔ اگرچہ ہم یہ سب باتیں غور سے سن لیا کرتی تھی مگر وہاں جانے سے باز نہ آتی کیونکہ ہمیں اس کنویں سے کچھ انس سا ہو گیا تھا۔ چند سال تک میں اسی طرح بے سر و سامانی سے کھنڈروں کی دنیا میں پرورش پاتی رہی۔ آخر زمانے کے انقلاب نے مجھے کچھ سے کچھ بنا دیا۔
یعنی میں نے بچپن کی منزل طے کر کے شباب کے زینے میں قدم رکھا۔ کملا مجھ سے 5 سال بڑی تھی، اس وقت وہ عین شباب میں تھی اور حسن کا ایک نایاب پھول معلوم ہوتی تھی۔ اس کا سندلی رنگ، نشیلی انکھڑیاں اور پیوستہ ابرواس کی شان حسن کو دوبالا کر رہے تھے۔ اس کی خوبصورتی دلوں کو تڑپا دینے والی تھی اور حسن بے حد جاذبیت رکھتا تھا۔ پنڈت جی پرانے خیال کے آدمی تھے۔ جوں جوں اس چنبیلی کی کلی کو چٹکتے دیکھتے ان پر خواب و خور حرام ہوتا تھا، اور ان لڑکیوں کو گھر بٹھانا ان کے نزدیک مہا پاپ تھا۔ اس لیے انہوں نے بہت جلد کملا کی شادی کا بندوبست کر لیا اور تاریخ مقرر ہو گئی۔ شادی سے ایک دن پیشتر کملا اور اس کے والدین حسب معمول سو رہے تھے۔ آدھی رات کے وقت کسی نے کملا کا شانہ ہلایا۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ طاقچہ پر رکھی ہوئی لالٹین بجھ چکی تھی۔ کملا اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس کر کے خوف سے گھبرا گئی۔ یکایک کسی ہاتھ نے، جو برف کی طرح سرد اور لوہے کی طرح سخت تھا، ایک پرچہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کملا لرز اٹھی۔ اس نے گلوکیر آواز سے پنڈت جی کو پکارا۔ دونوں میاں بیوی جاگ اٹھے۔ پنڈت جی نے تاریکی میں ٹٹولتے ہوئے دیا سلائی تلاش کر کے بتی جلائی تو لرزہ براندام کملا نے ان سے یہ واقعہ بیان کر کے پرچہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ پرچہ پنڈت جی کے رجسٹر سے پھاڑا گیا تھا اور کوئلے سے اس پر چند سطریں کسی مردہ زبان میں، جو سنسکرت سے ملتی جلتی تھی، لکھی گئی تھی۔ کملا سخت خوف زدہ تھی، مگر اس کے والدین کا خیال تھا کہ کملا نے خواب کی حالت میں کوئی کاغذ اٹھا لیا ہے۔ رات کو کملا کی بارات تھی۔ بڑے ٹھاٹ سے بارات کے استقبال کا سامان ہو رہا تھا۔ آج سپہر کو ہماری حویلی میں خوب رونق تھی۔ ہمارے مردانہ کمرے دلہن کی طرح سجے ہوئے تھے۔ باہر چھڑکاؤ سے سوندھی مٹی کی خوشبو آ رہی تھی۔ کمرے میں بارات کے لیے پھولوں کے تشت بکھرے پڑے تھے، جن میں عطر سے لپٹیں آ رہی تھیں۔ کھانوں سے زعفران اور کیوڑے کی مہک اٹھ رہی تھی۔ گاؤں کی نوخیز لڑکیاں رنگین لباس پہنے گا رہی تھیں۔ میں آج بہت خوش تھی، کیونکہ اپنی عمر میں پہلی مرتبہ میں نے چہل پہل دیکھی تھی۔ شام کے قریب بارات آئی اور رات گئے تک بارات کی خاطر تواضع ہوتی رہی۔ میں بھی رات کو دیر سے سوئی۔ مجھے کملا کی جدائی کا روح فرسا خیال ماہی بے آب کی طرح تڑپا رہا تھا۔ ابھی میرے نے آنکھ جھپکی ہی تھی کہ میں شور و غل کی آواز سے جاگ اٹھی۔ رات بھیگی ہوئی تھی، ستارے جھلملا رہے تھے، گیس کی روشنی بدستور جگمگا رہی تھی، مگر جو جگہ تھوڑی دیر مجھے عیش کدہ، عشرت کدہ تھی، اب ماتم کدہ بن رہی تھی۔ پنڈت صاحب کے مکان سے چیخوں کی دردناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سب چھوٹے بڑے سراسیمگی سے احاطہ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں میرے بڑے بھائی جان میرے پاس سے گزرے۔ ان کے بال پریشان اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ بدحواسی سے بھاگے جا رہے تھے۔ دالان میں خالہ جان کھڑی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، زرینہ، کملا کا شوہر قتل ہو گیا ہے اور اس کی ماں کوئی دم کی مہمان ہے۔ خالہ جان کے یہ الفاظ سن کر میرے دل کو دھکا سا لگا اور میں دوڑتی ہوئی کملا کے گھر گئی۔ اس کی ماں واقعی جاں بلب تھی۔ اس کی نبضیں چھوٹی ہوئی تھی۔ ایک ڈاکٹر جو بارات کے ساتھ آئے ہوئے تھے اس کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یکایک ڈر جانے کا نتیجہ ہے۔ پنڈت جی پچھاڑیں کھا رہے تھے۔ کملا بالکل خاموش اور سہمی ہوئی تھی۔ وہ تو ملتانی مٹی کا بت معلوم ہو رہی تھی۔ صبح سویرے ہی پنڈت جی کی بیوی چل بسی۔ باہر لوگوں کا بڑا ہجوم تھا۔ پولیس بیان لکھ رہی تھی۔ دولہا کی لاش کا معائنہ کیا گیا۔ ڈاکٹر کے قول کے مطابق قاتل نے لوہے کے دستانے پہن کر جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ کئی دن تک پولیس کی تحقیقات جاری رہیں، مگر باوجود انتہائی تفتیش کے قاتل کا سراغ نہ ملا۔ کملا کی بیوگی کو 1 سال گزر گیا۔ اس کی شوخی اور شگفتگی کافور ہو چکی تھی۔ وہ اپنا غم ظاہر نہ کرتی، تاہم کچھ سوچتی اور سرد آہیں بھرتی رہتی۔ اس کا حسن ماند پڑ چکا تھا اور اس کا شباب جاڑے کی چاندنی کی طرح بیکار دکھائی دیتا تھا۔ میں بھی اب جوان ہو چکی تھی۔ ارشد اور عزیز بھی امریکہ سے واپس آ گئے تھے۔ چچا اور چچی جان میری شادی کے لیے اصرار کرنے لگے۔ خالہ جان کا خیال تھا کہ ہم دونوں بہن بھائی کی ایک ہی وقت میں شادی ہو، مگر بھائی جان نے اپنی شادی سے تو صاف انکار کر دیا۔
اور میری شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ شادی سے چند دن قبل میں اور کملا رات کو دیر تک جاگتی رہیں۔ ہماری بوڑھی خالہ ہمیں آدھی رات تک کہانیاں سناتی رہیں، اسی لیے میں لیٹتے ہی غافل سو گئی۔ آخر شب میں نے ایک ہولناک خواب دیکھا کہ ایک دیو میرے پلنگ کے قریب کھڑا مجھے ایک پرچہ دے رہا تھا۔ مجھ پر یکلخت دہشت طاری ہو گئی، بے اختیار میری چیخ نکل آئی۔ آنکھ کھلی تو میں نے پسینے میں شرابور تھی اور ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی دیو وغیرہ دکھائی نہ دیا۔ یکدم میری نظر سرہانے کے قریب پڑے ہوئے ایک کاغذ کے پرچے پر پڑی۔ میرے ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کملا نے، جو میری چیخ سن کر بیدار ہو گئی تھی، مجھے سنبھالا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو پورا گھر جاگ رہا تھا۔ میں نے حواس بجا ہونے پر پھر اس پرچے کی طرف توجہ کی جو ابھی تک بدستور وہیں پڑا تھا۔ میں نے پرچہ اٹھا کر بھائی جان کو دے دیا اور خواب بھی منو ان کہہ سنایا۔ انہوں نے پرچہ میرے ہاتھ سے لے کر الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ اس ناگہانی واقعے سے متوحش نظر آتے ہوتے، ان کی پیشانی ارکالودہ ہو رہی تھی۔ یہ پرچہ بھی کسی پرانے رجسٹر سے پھٹا ہوا معلوم ہوتا تھا جس پر کسی غیر معروف زبان میں کوئلی سے چند سطریں لکھی تھیں۔ بھائی جان پہلے تو سراسیمگی اور مایوسی کی حالت میں کھڑے سوچتے رہے اور پھر چپ چاپ باہر نکل گئے۔ صبح کو چچا جان بھوکھلائے ہوئے ہمارے پاس آئے۔ ان کے ہمراہ بھائی جان بھی تھے۔ چچا جان نے میری زبانی سب واقعہ سنا۔ دیر تک اس معاملے میں بحث ہوتی رہی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کسی دشمن کی کارستانی ہے اور شادی کو روکنے کے لیے اس تدبیر سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے، مگر بھائی جان اپنے ہٹ پر قائم رہے اور شادی کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ چند دن تک لوگوں میں یہ مگوئیاں ہوتی رہیں۔ جب بات پرانی ہو گئی اور لوگ اس تذکرہ کو بھول گئے تو بالکل خفیہ طور پر میرا نکاح ارشد سے ہو گیا، لیکن تقدیر کا لکھا ٹل نہ سکا اور دوسرے دن ارشد بستر پر مردہ پایا گیا۔ اس کے گلے پر بھی کسی ایسے ہاتھ کے نشانات تھے جس پر کوئی لوہے کا داستانہ چڑھا ہوا۔ ارشد کی جواں مرگی کا تمام علاقے میں شور مچ گیا۔ ایسا سنگین جرم اور قاتل کا بچ نکلنا پولیس کی بدنامی کا باعث تھا۔ چنانچہ بڑے بڑے افسر جائے وقوع کا معائنہ کرنے آئے اور قاتل کا سراغ لگانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا گیا، مگر نتیجہ خاک نہ نکلا اور کملا کے شوہر کی طرح ارشد کی موت بھی ایک معمہ بن کر رہ گئی۔ ارشد کی موت میں میری زندگی تلخ ہو گئی۔ بھائی جان کا دل بھی دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ پنڈت جی جو اپنی بیوی کی موت کے بعد کچھ نڈھال رہتے تھے، ہمارے خاندان سے دلی محبت کی وجہ سے اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بھی جانبر نہ ہو سکے اور شمع کی طرح چند دن میں گھل کر ختم ہو گئے۔ میں اور کملا زندگی کے فضول اور خاموش دن کاٹنے لگے۔ کبھی کبھی عزیز ہم دونوں سے ملنا آیا کرتا۔ اس کے آنے سے 2 گھڑی کے لیے ہمارے دل بہل جایا کرتے، ورنہ پھر وہی تنہائی اور افسردگی گھیرے رکھتی۔ ہم اس زندگی سے بہت بیزار تھیں۔ ہماری زندگی ایک ناکام زندگی تھی جس کے کامیاب ہونے کی کوئی امید نہ تھی۔ ہمارا مستقبل ایسا تاریک تھا جس میں امید کی شعاع باقی نہ تھی۔ ہمیں ایک ایسا روگ لگ چکا تھا جس کا علاج اس زندگی میں ناممکن تھا۔ ارشد کی موت کو 3 سال گزر گئے۔ بہار کے بعد خزاں اور خزاں کے بعد بہار آتی رہی، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا۔ خزاں کا موسم تھا، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، ہر چیز بے رونق اور بے نور ہو رہی تھی۔ شام قریب تھی، آفتاب آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس کی زرد اور لرزاں شعاعیں کسی دم توڑتے ہوئے مریض کی طرح زندگی کی موہم امید پر سنبھلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کوئے غول در غول اڑتے اور اپنی کھوکھلی آواز میں کائیں کائیں کرتے جنگل میں بسیرا کرنے جا رہے تھے۔ مویشی اور ان کے چرواہے تھکے ماند 7 قدم اٹھائے گھر واپس آ رہے تھے۔ گاؤں کے ہر ایک گھر سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے، ہر طرف اداسی اور افسردگی مسلط تھی۔ اتنے میں عزیز آ گیا اور ہم دونوں فصیل کی میتابیوں پر ٹہل کر وقت گزارنے لگے۔ جب آفتاب غروب ہو گیا اور ہوا میں خنکی پیدا ہونے لگی تو میں نیچے اترنے کے لیے مڑی، مگر عزیز کہنے لگا،
اب تو بھائی جان کا کمرہ قریب ہے، چلو ان سے بھی مل لیں، آج ان کو دیکھے بہت دن ہو گئے۔ چنانچہ ہم بالا خانہ پر چڑھ گئے اور نزدیک پہنچے تو اندر سے آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آواز آئی۔ بھائی جان تو کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی جان کے پاس بالا خانے پر کون آ سکتا ہے؟ آؤ دیکھیں تو صحیح۔ میں حیرت سے آگے بڑھنے لگی۔ اس طرح اندر جانا مناسب نہیں، چلو اس سامنے والی بغلی سی دری میں چل کر جھروکے سے دیکھیں، عزیز نے کہا۔ ہم دونوں سہ دری میں گھس گئے۔ یہ سہ دری بہت طویل اور تاریک تھی، گو باہر بھی شام کافی تاریک ہو چکی تھی، مگر سہ دری میں بالکل اندھیرا تھا۔ کملا کھڑکی کی کانس پر بیٹھی تھی اور اس کا گلابی رنگ نیلا ہو رہا تھا اور ہونٹ بالکل سفید اور خشک، جن پر وہ بار بار زبان پھیر رہی تھی۔ بھائی جان اس کے قریب جھکے کھڑے تھے اور ان کی پشت ہماری طرف تھی اور کملا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کسی چیز کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی ہم لوگ وہاں بمشکل چند سیکنڈ ٹھہرے تھے کہ آسمان پر شہاب ثاقب ٹوٹا۔ آہ! اس کی مہیب روشنی میں ہم نے سہ دری کے اندر ایک ایسا خطرناک سین دیکھا کہ ہمارے کلیجے دھک سے رہ گئے۔ شدت خوف سے میرے حواس بجا نہ رہے اور مجھے غش آ گیا۔ جب مجھے ہوش آیا میں اپنے کمرے میں پلنگ پر پڑی تھی اور عزیز سہما ہوا میرے قریب ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں نے ہوش میں آتے ہی کہا، عزیز خدا کے لیے جا کر بھائی جان کو بلا لاؤ، ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ عزیز نے میرا آخری فقرہ نہ سنا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں بھائی جان کو دیکھنے کے لیے بہت بےتاب تھی، اس لیے بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ خدا خدا کر کے عزیز واپس آیا، بھائی جان بھی اس کے ساتھ تھے۔ کیونکہ زرینہ کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے آتے ہی کہا۔ بھائی جان میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ آج جس وقت آپ کملا سے باتیں کر رہے تھے میں اور عزیز آپ سے ملنے آئے تھے۔ بالا خانے کی طرف گئے، اندر سے باتوں کی آواز سن کر مجھے بہت تعجب ہوا اور ہم دونوں یہ معلوم کرنے کی غرض سے کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں سہ دری میں گھس گئے۔ یکایک شہاب ثاقب ٹوٹا اور اس کی سرخ روشنی میں میں نے دیکھا کہ ایک گرانڈیل اور قومی ہیکل شخص جو زردہ پہنے تھا سہ دری کے آخری جھروکے کے قریب کھڑا آپ کی باتیں سن رہا تھا۔ میں اتنی خوف زدہ ہوئی تھی کہ مجھے غش آ گیا۔ اگر عزیز ساتھ نہ ہوتا تو خدا جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ زرینہ کچھ فکر نہ کرو، وہ مردود جلد ہی اپنے کیفے کردار تک پہنچنے والا ہے۔ اگر اس وقت مجھے اس کی موجودگی کا پتہ لگ جاتا تو میں اس وقت اسے سزا دیتا۔ بھائی جان نے کہا۔ تو کیا آپ جانتے ہیں وہ کون شخص ہے؟ میں نے پوچھا۔ وقت آنے پر تم خود اسے دیکھ لو گی، فی الحال میں اس سے روشناس نہیں ہوں، بھائی جان بولے۔ بھائی جان کملا بالے خانے پر آپ کے پاس کیوں گئی تھی اور اس کے ہاتھ میں کیا چیز تھی؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ وہ ایک خاص وجہ سے گئی تھی اور اس چیز کی بابت بھی تھوڑے دنوں تک بتا دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ میں تمہیں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کملا سے محبت ہے اور وہ بھی مجھے چاہتی ہے اور میری زوجیت میں آنے پر رضامند ہے۔ اس کے بعد میں نے بھائی جان سے التجا کی کہ وہ بالا خانہ کو چھوڑ کر یہیں آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے میری بات پر عمل کیا اور میرے ساتھ والے کمرے میں اٹھائے۔ صبح کملا میرے پاس آئی تو میں نے اس سے بھی اس چیز کی بابت دریافت کیا جو رات کو اس کے ہاتھ میں تھی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کچھ خیال کر کے کانپنے لگی۔ البتہ اس نے اتنا کہا کہ مجھے تمہارے بھائی جان سے محبت ہے اور انہیں بھی میرے ساتھ اس قدر انس ہے، اسی لیے وہ ابھی تک مجرد ہیں اور میں اس سے کبھی شادی کا وعدہ نہ کرتی، مگر وہ یقین دلاتے ہیں کہ انہیں اس سے کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ اگرچہ بھائی جان بھی اپنے کو محفوظ بتاتے تھے، تاہم میرے دل کا خدشہ دور نہ ہوتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ انہیں شادی سے روکا مگر سنوائی نہ ہوئی۔ اس واقعے کے 10ویں دن سپہر کو کملا کا نکاح بھائی جان سے بالکل سادہ طریقے پر ہو گیا۔ کملا عروسی لباس میں ایک شاندار نورانی معلوم ہوتی تھی۔ بھائی جان آج بہت خوش تھے مگر ہم سب غمگین ہو رہے تھے،
خالہ جان آنکھیں پرنم کیے مصلے پر بیٹھی تھی۔ میں بھی تصویر یاس بنی ہوئی اپنے کمرے میں پڑی تھی اور پاس عزیز اداسی سے منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ جوں جوں شام ہو رہی تھی میرے دل میں خوف پیدا ہو رہا تھا۔ آج رات چچا جان اور عزیز بھی یہیں رہے تھے۔ میں نے عزیز سے صلاح کر کی رات کو جاگ کر بھائی جان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ہم دونوں اس دروازے کے قریب جو میرے بھائی جان کے کمرے کے درمیان کھلتا تھا کرسیوں پر بیٹھ کے اور ٹارچ اپنے پاس رکھ لی تاکہ اگر کوئی لیمپ گل کر دے تو روشنی بہم پہنچا سکے۔ خزاں کی راتیں عموماً پریشان کن ہوتی ہیں لیکن آج تو رات خاص کر ڈراؤنی اور تاریک تھی، جس کو الو کی بھیانک چیخیں اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ باہر آوارہ کتے دردناک آواز میں رو رہے تھے اور پتوں کی سرسراہٹ جھنگر کی منحوس آواز کے ساتھ مل کر نہایت ہولناک سما پیش کر رہی تھی۔ 1 بجے کے قریب یکایک کملا کی چیخ سنائی دی اور ہم جھٹ کر اندر جا پہنچے۔ وہاں ہم نے ایسا نظارہ دیکھا جس کو عقل تسلیم کبھی باور نہیں کر سکتی اور قیاس کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ بھائی جان مصہری پر پڑے تھے اور ایک فوری ہیکل بت جسے میں اور کملا بچپن میں اپنا دلہا بنا کر دلہوں والا گیت گایا کرتی تھیں اپنے آہنی پنجوں سے ان کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم دونوں فوری موقع پر پہنچ گئے اور چچا جان بھی جو ہماری طرح جاگ رہے تھے فوراً آ پہنچے۔ ہمارے آتے ہی بت بے حس و حرکت مصہری پر گر پڑا اور ہم سب نے مل کر بھائی جان کو اس بت کے نیچے سے نکالا۔ ہر کوئی اس عجیب و غریب انکشاف سے ششدر تھا اور اس بت کو خوف و حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ بھائی جان کے کہنے پر ہم سب لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے پرانے کنویں تک لے گئے اور اس میں پھینک دیا۔ بھائی جان نے تانبے کی ایک بڑی چادر جو بالا خانے پر دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی تھی ملازموں سے منگوائی۔ اس تمام چادر پر غیر معروف زبان میں کوئی عبارت کندہ تھی۔ اس سے کنویں کا من ڈھانپ دیا گیا اور اس پر سلین چن دی گئی جو قریب ایک کوٹھڑی میں پڑی تھی۔ اس کارروائی کے بعد ہم سب واپس آ گئے۔ بھائی جان واپس آتے ہی کہنے لگے، اس کنویں کی جگہ کبھی ایک خوبصورت چبوترا تھا۔ جب میں بچہ تھا تو دوپہر کے وقت اپنا بستہ لے کر اکثر اس چبوترے پر آ بیٹھتا تھا اور اپنا سبق یاد کیا کرتا تھا۔ اس وقت چبوترے پر سلوں کا فرش تھا، کئی سلوں پر کچھ کھدا ہوا تھا۔ پنڈت جی نے مجھے بتایا کہ وہ سنسکرت کے کچھ الفاظ ہیں۔ انٹرسٹ پاس کرنے کے بعد جب میں علی گڑھ گیا تو میری دوستی ایک جرمن پروفیسر سے ہو گئی جو مردہ زبانوں کا ماہر تھا۔ اس کی ہم سے میں فن کا ماہر ہو گیا۔ میں 2 سال کے زیر تعلیم رہا، اس کے بعد وہ جرمنی چلا گیا، مگر اس عرصے میں نے اس فن میں کافی مہارت حاصل کر لی۔ جب میں فارغ التحصیل ہو کر گھر آیا تو میں نے چبوترے کی سلوں والی عبارت پڑھنے کی کوشش کی۔ یہ مختلف راجاؤں کے عہد کی تحریریں تھیں جن کا یہ مطلب تھا کہ اس کنویں میں بلا بند ہے۔ کچھ سلوں پر بہت پرانے زمانے کی تحریریں تھیں اس لیے میں وہ نہ پڑھ سکا، لیکن طرز تحریر میں نے قیاس کیا کہ ان سلوں پر بھی کسی وقت کے بادشاہوں نے کنووں کی ممانعت کے متعلق کچھ لکھوایا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جس کام سے اسے روکا جائے اس کام کی بے حد خواہش اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ آخر میں اپنی طبیعت کے جوش کو نہ روک سکا اور سلیں کھڑوا ڈالیں۔ سلوں کے نیچے کئی مسلح کے پلستر کی ایک موٹی تہہ تھی جو بہت مشکل سے اکھاڑی گئی۔ اس تہہ کے نیچے یہی تانبے کی موٹی چادر تھی جو کنویں کے منہ پر رکھی گئی ہے۔ میں اس چادر کا ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا، اس لیے میں نے وہ چادر بالا خانے کی دیوار کے ساتھ رکھوا دی۔ کنواں کھل گیا مگر مجھے اطمینان نہ ہوا۔ میں تمام رات سوچتا رہا کہ یہ کنواں کیوں بند کیا گیا تھا اور اس کنویں کے کھولنے کی ممانعت کی گئی تھی۔ دوسرے دن میں نے اپنے بوڑھے ملازم کو کنویں میں اتارا تو اس نے بتایا کہ کنویں میں پانی کے اندر 1 گز کی گہرائی پر تانبے کا جال پڑا ہے جس میں بہت سے برتن اور دوسری چیزیں موجود ہیں۔ میرے کہنے پر اس نے ایک برتن جو گاگر کی قسم کا تھا باہر نکالا۔ یہ برتن دیر تک نمناک مٹی میں پڑا رہنے سے سیاہ ہو رہا تھا، مگر دیکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ سونے کا ہے۔
میں نے شک دور کرنے کے لیے ریتی میں اسے کاٹا اور دوسرے دن جنگ لے جا کر سنار کو دکھایا۔ اس نے بھی اسے سونے ہی کا بتایا۔ انتہائی سوچ بچار کے بعد میں نے ایک کھٹالی خریدی اور رات کے وقت اپنے کمرے میں اس برتن کو گلا کر اینٹوں کی شکل میں تبدیل کر لی۔ بعد ازاں میں دوسرے تیسرے دن اس بوڑھے ملازم سے ایک برتن نکلواتا اور رات کو پگھلا کر اینٹیں بنا لیتا۔ اسی خفیہ طریقے سے میں نے کچھ عرصے میں وہ برتن ٹھکانے لگا دی۔ باقی سامان بہت وزنی لوہے وغیرہ کا تھا جو اکیلے آدمی سے نکالنا محال تھا، اس لیے اب یہ معاملہ پوشیدہ نہ رہ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے قیمتی خزانے کی خیر مناتے ہوئے کنویں کا باقی ماندہ سامان پنڈت جی کی تحویل میں دے دیا اور مزدوروں کے ساتھ خود کنویں میں اترے اور سامان کی فہرست بنا کر مجھے دکھائی۔ گو مجھے یاد نہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں تھیں، مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ چیزیں میرے مصرف کی نہ تھیں۔ اس لیے میں نے پنڈت جی سے کہا کہ یہ چیزیں لاہور کے عجائب گھر میں بھیج دی جائیں، سو پنڈت جی بھی نہ نکلوائیں اور عجائب گھر میں بھیج دیں۔ میں اس وقت موجود نہ تھا۔ پنڈت جی چونکہ پرانے خیال کے آدمی تھے، انہوں نے اس بت کو کسی دیوتا کی مورتی سمجھ کر اپنے ٹھاکر دیوارے میں رکھ لیا گیا۔ بہرحال مجھے اس بت کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا۔ چادر کی عبارت پڑھنے کا مجھے بہت شوق تھا، اس لیے میں ہر وقت اس میں محو رہنے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گوشہ نشین مشہور ہو گیا۔ کملا سے مجھے بچپن سے محبت تھی، مگر مذہب کی تضاد سے اظہار نہ کر سکا اور تمام عمر مجرد رہنے کا ارادہ کر لیا۔ کملا کی شادی کے موقع پر مجھے بہت رنج ہوا، تاہم میں نے حوصلہ نہ ہارا اور شادی میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ شادی میں ایک رات پہلے جو پرچہ کملا کو ملا تھا، اس کے حروف چادر کے حروف سے بالکل ملتے جلتے تھے، اگرچہ میں اسے بھی نہ پڑھ سکا، لیکن وہ پرچہ میں نے پنڈت جی سے لے کر رکھ لیا اور بعد ازاں جب زرینہ کو ویسا ہی پرچہ ملا تو میں نے اس کی شادی ملتوی کر دی اور باوجود انتہائی حفاظت اور رازداری کے بھی ارشد کی موت واقع ہوگی۔ اس واردات سے مجھے یقین ہو گیا کہ تانبے کی چادر کے سوا کسی شے سے قاتل کا سراغ دستیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں اس عبارت کو پڑھنے کی سر توڑ کر کوشش کرنے لگا اور 3 سال کی لگاتار محنت کے بعد کامیاب ہو گیا۔ اس تحریر سے معلوم ہوا کہ کئی ہزار سال پہلے یہاں ایک راکشس رہتا تھا۔ یہ ظالم تھا، لوٹ مار کے علاوہ حسین عورتوں پر بھی ہاتھ صاف کیا کرتا تھا۔ یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر کنوالا شہر آباد تھا۔ کنوالا راجہ دیپک کی راجدھانی تھی اور راجہ بڑا دھرم ماتا رایا کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس نے کئی دفعہ اس راکشس پر فوج کشی کی، مگر اسے زیر نہ کر سکا۔ کنوالا کے قریب جوار میں ایک نہایت حسین عورت رہا کرتی تھی۔ یہ عورت شوجی کی پجارن تھی۔ برلاس اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اس پر بھی دست درازیاں کرنے لگا اور پجارن نے اس کے دستیوں سے تنگ آ کر سوجی میں امان چاہی۔ چنانچہ شیو جی کی پھٹکار سے اس راکشس کی صورت مسخ ہو گئی اور اس کا گھر کنواں بن گیا، جس میں وہ ماں اپنے خزانے کی قید کر دیا گیا۔ اس کنویں کا منہ تانبے کی چادر سے ڈھانپ کر شیو جی نے اس پر ان واقعات کے علاوہ ایک منتر بھی لکھ دیا تاکہ راکشس کسی صورت باہر نہ نکل سکے۔ اس چادر میں واضح طور پر درج تھا کہ کنویں کا کھولنا خلاف مصلحت ہے، لیکن اگر کوئی سونے کے لالچ میں اس کو کھول بھی لے تو اسے چاہیے کہ وہ راکشس کو ہرگز نہ نکالے اور سونا لے کر کنویں کو پہلے کی طرح بند کر دے۔ اب اس عبارت کی مدد سے میں نے وہ پرچے بھی پڑھ لیے جو شادی سے پہلے کملا اور زرینہ کو ملے تھے۔ ان پرچوں پر مضمون واحد تھا، جس کا مطلب تھا کہ تم بچپن میں مجھے اپنا شوہر تسلیم کر چکی ہو، اب کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ اس عبارت میں مجھ پر عیاں ہو گیا کہ یہ برلاس ہی کی تباہ کاریاں ہیں جو دیگر سامان کے ساتھ کنویں میں نکالا جا چکا ہے۔ اب میرے لیے یہ معمہ حل کرنا طلب تھا، جو برلاس کہاں ہے اور کس شکل و صورت میں پنڈت جی نے کنویں کے سامان کی جو فہرست مجھے دی تھی ضائع ہو چکی تھی اور خود بھی زندہ نہ تھے کہ اس کا سراغ ملتا۔ آخر کار میں نے اس سلسلے میں لاہور کا سفر کیا اور اپنی دی ہوئی چیزیں عجائب گھر میں جا کر دیکھیں، مگر مجھے ان چیزیں ایسی نہ دکھائی دیں جس میں راکشس کا گمان کیا جا سکتا۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ کملا کو شادی میں رضامند کیا جائے۔
اور اس ترکیب سے راکشش کو رقیب بن کر دیکھا جائے۔ ایک دن میں نے موقع پا کر کملا سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ چونکہ وہ بھی مجھے چاہتی تھی اس لیے اس نے شادی کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد مجھے اپنی جان کی فکر ہوئی، سو میں نے ایک منتر کو جو تانبے کی چادر پر کندہ تھا کاغذ کے ٹکڑوں میں تعویذ کی طرح لکھ کر ایک ایک تعویذ بالا خانے کی سب دروازوں پر لگا دیا اور اپنے گلے میں باندھ لیا۔ جس شام زرینہ اور عزیز ہمیں جھروکے سے دیکھ رہے تھے، میں جس چیز کا معائنہ کر رہا تھا وہ راکشش کا ایک پرچہ تھا جو اب کی مرتبہ کملا کو ملا۔ جب تک ہم دونوں کو کمرے میں کھڑے رہے، راکشش باہر کھڑا جھروکے سے ہمیں دیکھ کر دان پستا رہا اور اندر نہ آ سکا کیونکہ تمام دروازوں پر تعویذ لگے ہوئے تھے۔ اس شام زرینہ اسی راکشش کو دیکھ کر بے ہوش ہوئی۔ آج رات برلاس کے لیے ناقابل برداشت تھی، اس کا غرور خاک میں مل رہا تھا۔ میں نے اور سب دروازوں پر وہی تعویذ لگا دیے تھے، لیکن سامنے والی دیوار میں جو چور دروازے کا مجھے علم نہ تھا، یہ راستہ اس کے لیے کھلا تھا۔ اس نے اس چور دروازے کے ذریعے اندر آ کر دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبانے کی کوشش کی، مگر اس تعویذ کی برکت سے اس کے ہاتھ وہیں شل ہو گئے اور وہ گر پڑا، جس کے بوجھ سے دب کر میں نیم جان سا ہو گیا۔ مگر سب حالات آپ کو معلوم ہیں۔ دوسرے دن انہیں سلوں کا چبوترا بدستور بنوا دیا گیا اور ایک سل پر بھائی جان کے اردو میں اس کنویں کو کھولنے کی ممانت کندہ کر دی گئی۔ اسی اثنا میں مجھے عزیز سے کافی انس ہو گیا تھا، مگر چنانچہ میری شادی اس سے ہو گئی اور ہم سب نے اس حویلی کو خیر آباد کہہ دیا۔ اب بھی اگر کوئی سیاہ موضوع مردیانی کی طرف جا نکلے تو اس چبوترے کو جس کے نیچے راکشش دفن ہے موجود پائے گا، لیکن میں اسے متنبہ کرتی ہوں کہ وہ ہرگز اس چبوترے کو کھدوانے کا قصد نہ کرے، ورنہ گرفتار بالا ہو جائے گا۔